کیا خدا اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایک ایسا پتھر بنا سکے کہ جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے؟ کیا خدا اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایک ایسا پتھر بنا دے کہ جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے؟ اب عام طور سے لوگ یہاں پھنس جاتے ہیں. اگر وہ یہ کہیں کہ قادر نہیں ہے تو خدا کی جو قدرت کاملہ ہے اس کا انکار لازم آتا ہے، اور اگر وہ یہ کہیں کہ قادر ہے تو اب اللہ رب العزت کے عاجز ہونے کا مسئلہ آتا ہے کہ بھئی اس نے ایسا پتھر بنا دیا کہ جس کو خود نہیں اٹھا سکتا، اس کا مطلب وہ عاجز ہوا. تو اب یہاں جو جدید فلاسفرز ہیں وہ لوگوں کو پھنسا لیتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں مسلمان کہ جنہوں نے فلسفے کی کلاسز لیں اور چند ہی دنوں میں وہ ایتھیسٹ بن گئے، چونکہ ان کو لگا کہ ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے اور کوئی جواب مذہب نہیں دے سکتا، لہٰذا بہترائی یہ اس میں ہے کہ ہم مذہب کو چھوڑ دیں اور ہم اس نظریے کے قائل ہو جائیں. کتنی ہی بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو اسکولوں اور کالجوں میں جا کر ایتھیسٹ بن گئی. ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، وہ بھی سنا دوں کہ چند ماہ پہلے میں امریکہ کے ایک شہر میں جمعہ کے موقع پر خطاب کر رہا تھا، تو میں نے اس موقع پر ڈارونزم جو نظریہ ارتقاء ہے اس کی تردید کی اور اس کے خلاف دلائل دیے. تو ایک اسکول کا اسٹوڈنٹ جو غالباً 11ویں یا 12ویں جماعت کا طالب علم تھا، اس نے تقریر کے دوران ہاتھ اٹھایا، اور جب میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے اس کو اگنور کر دیا. جب اس نے دیکھا کہ مقرر صاحب نے مجھے اگنور کر دیا تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ جس نظریہ ارتقاء کا انکار کر رہے ہیں وہ غلط ہے، میں نظریہ ارتقاء کو ثابت کر دوں گا. چونکہ جمعہ کے خطاب کا موقع تھا اس لیے میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جمعہ کی نماز کے بعد گفتگو کریں گے، لیکن فی الحال میں اپنی تقریر مکمل کر لوں. وہ یہ بات سن کر بیٹھ گیا. جمعہ کی نماز کے بعد اس سے کئی گھنٹے گفتگو ہوئی اور اس کی تحریر بھی میں نے ایک سوشل میڈیا پر ڈالی تھی، کچھ لوگوں نے شاید اس کو پڑھا بھی ہوگا. اس میں اس شخص نے اسکول کا طالب علم اس کے نظریات اور عقائد سے ایسا لگا کہ وہ اب اسلام میں باقی نہیں رہا، حالانکہ مسجد کے اندر موجود ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے آیا ہے، اس کی والدہ حافظہ قرآن ہیں. وہ کہنے لگا کہ میں اپنی والدہ کی وجہ سے ان کا دل رکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہوں، لیکن مجھے تو شک ہے کہ اللہ موجود ہے یا نہیں، اس لیے کہ ڈارون نے بتا دیا کہ جو مخلوقات ہیں جتنی بھی تخلیق ہوئی ہے نیچرل سلیکشن کی بنیاد پر ہوئی ہیں، خود بخود چیزیں وجود میں آئی ہیں، کوئی خالق نہیں ہے. تو اسکولوں میں اس طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کہ جس سے انسان الحاد کا اور دہریہ پن کا وہ شکار ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلسفے میں جو پہلا سوال آتا ہے وہ یہ کہ کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے کہ جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے؟ تو اس کا جواب ایک شخص نے مجھ سے یہی سوال کیا ڈیبیٹ کے دوران، تو میں نے اس کو تھوڑا سا تفصیلی جواب دیا، لیکن یہاں میں مختصراً عرض کروں گا. میں نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا. وہ مثال یہ تھی کہ خلق دراصل ایک فعل ہے، اور جس چیز کے اوپر خلق یہ فعل واقع ہو، جو اس خلق کے اثر کو قبول کرے، اسی کو ہم اصطلاح میں انفعال کہتے ہیں، اسی کو ہم اصطلاح میں تأثر کہتے ہیں. تو فعل گویا کہ فعل کا جو انجام دینے والا ہے وہ مؤثر ہے، اور جس کے اوپر فعل انجام دیا جا رہا ہے وہ متاثر ہے. تو خالق مؤثر ہے اور جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ متاثر ہیں. یہ سمجھنے کے بعد پھر میں نے اس سے کہا کہ ایک مثال لو، سورج ہے مثلا، تو سورج کی جو روشنی ہے اور اس کی حرارت ہے وہ مختلف چیزوں کے اوپر پڑتی ہے. اگر حرارت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سورج مؤثر ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ متاثر ہیں. لیکن متاثر میں 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ متاثر جو کامل درجے کا ہو، ایک وہ متاثر جو ناقص درجے کا ہو، ایک وہ متاثر جو معدوم ہو. اور تینوں کی مثال موجود ہے. مثلا آپ سورج کی روشنی کے سامنے ایک شیشہ رکھیں، اس شیشے کو پر سورج کی روشنی کا اتنا اثر ہوگا اس حرارت کا کہ اگر اس کے آگے آپ کاغذ رکھ دیں تو وہ کاغذ بھی جل جائے گا. یہ شیشہ جو ہے یہ متاثر کامل ہے، اس نے سورج کے اثر کو مکمل طور سے قبول کیا ہے کہ جو تاثیر سورج میں ہے اب وہ تاثیر شیشے کے اندر آ گئی. متاثر ناقص کی مثال یہ ہے کہ ایک پتھر ہے، اس کے اوپر مستقل سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، تو سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ پتھر گرم ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس پتھر کے محاذات میں اگر کوئی چیز آ جائے تو وہ چیز بھی جل جائے. یہ مثال ہے متاثر ناقص کی. اور ایک چیز ہے متاثر معدوم. متاثر معدوم سے اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا ساؤنڈ ویوز ہیں، میں بول رہا ہوں تو ویوز کے ذریعے آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے. یہ جو ویوز ہیں ان کے اوپر بھی سورج کی روشنی پڑ رہی ہے چونکہ اسی کائنات اور اسی دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ ویوز سورج کی روشنی یا اس کی حرارت کو قبول نہیں کر رہی ہیں چونکہ یہ متاثر معدوم ہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا متاثر معدوم کی وجہ سے یا متاثر ناقص کی وجہ سے مؤثر کے اوپر کوئی فرق آیا؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ساؤنڈ ویوز کے اوپر سورج کی روشنی اثر انداز نہیں ہو رہی ہے لہٰذا سورج ناقص ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. سورج کی روشنی اور اس کا عمل اپنی جگہ ہے. ایسے ہی خالق، ایسے ہی قادر، جو قادر مطلق ہے وہ مؤثر کامل ہے.
اب سامنے دو چیزیں ہیں، تین نہیں دو چیزیں ہیں. ایک متاثر کامل ہے، وہ تمام مخلوقات ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ کی قدرت کے تحت ہیں. اور ایک متاثر معدوم ہے، وہ تمام چیزیں جو محال ہوں. تو اللہ رب العزت ایسا پتھر کہ جس کو اللہ رب العزت خود نہ اٹھا سکے، یہ متاثر معدوم ہے، یعنی محال ہے. اور جو چیز محال ہو وہ قدرت کے تحت آتی ہی نہیں ہے، اس سے قدرت کے اوپر اثر پڑتا ہی نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اللہ رب العزت ایسا پتھر نہیں بنا سکتا لہٰذا وہ قادر مطلق نہیں ہے. یہ سوال ہی غلط ہے. جیسا کہ یہ کہنا کہ سورج کی روشنی ساؤنڈ ویوز کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی لہٰذا سورج کے اندر نقص ہے، یہ سوال محال، باطل اور غلط ہے. بالکل یہی سوال بھی اسی طریقے سے غلط ہے.